بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت حق چینل کے دیکھنے والے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اس ماہ رمضان میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے اللہ کے ہاں۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو کتنا پسند کیا ہے، کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے اور یہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ تو روزے کی تعریف کی متعلق بتاتے ہیں کہ یہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کچھ نہ کھانا پینا روزہ کہلاتا ہے۔ تو روزہ فرض کس پر ہے؟ سامعین کرام غور فرمائیں کہ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ ہاں، صرف مجنون یعنی پاگل اور جو بالغ نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے روزے کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اب رمضان کا تعارف کیا ہے؟ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کو لغت کے لحاظ میں جلنا اور جلانا کہتے ہیں۔ اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس کی ریاضت کی وجہ سے، اور یہ مسلمان جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اس سے پہلے جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس کی ریاضت کی وجہ سے۔ کیوں کہ جب انسان بھوک اور پیاس کی جلن سے جلتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ بھی جلتے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ روزے کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں، یعنی کہ رک جانے کے ہیں۔ جب اصطلاح میں 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانے کا نام روزہ ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں، یعنی کھانا پینا اور جمع۔
اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث مبارک میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے اور ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ جس میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب سامعین کرام غور فرمائیں کہ روزہ کی حکمت اور اس کے فوائد کتنے ہیں۔ نمبر 1 کہ جسم تندرست ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کے اندر موجود گندے مادے خارج ہوتے ہیں اور انسان کا جسم تر و تازہ اور توانا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلغمی امراض اور رطوبت ردیہ جسم سے زائل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 روزے سے اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ بڑھتا ہے اور انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اور وہ کیسے تقوی اختیار نہ کرے، اسے روکا بھی تو اللہ کے خوف نہیں ہے، تبھی تو وہ کھانے پینے سے بھی روکا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طاقت تو ہوتی نہیں جو اسے ان چیزوں سے روکے۔ نمبر 3 کہ روزے سے انسان میں صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اس برداشت سے وہ مصائب اور مشکلات میں صبر کرتا ہے، اور آزمائشیں جھیلنے کی مشق بھی روزے سے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 4 انسان میں روزے سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر بھوکا رہا جائے تو کتنی مشقت ہوتی ہے، اور اسی احساس کی وجہ سے اس میں مساکین اور فقراء پر رحم کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5 روزے سے دنیا اور آخرت میں فرحت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ ایک فرحت دنیا کی ہوئی، وہ یہ کہ جب انسان ڈھیروں قسم کے کھانے کھا کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو دوسری خوشی مرنے کے بعد یعنی آخرت میں ہوگی، جب بندے کی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ تو نمبر 6 روزے سے نفس کی اصلاح۔ روزے سے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جذبات میں اعتدال آتا ہے۔ نمبر 7 اور سب سے اہم یہ کہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریا نہیں ہے، یعنی کہ دکھاوا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ کسی معمولی عذر سے یا غفلت کی وجہ سے کبھی روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ چھوڑے بغیر سفر اور مرض کے، بغیر کسی مرض اور شدت کے، تو اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا برابر فضیلت میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے پھر بھی اس کے روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جتنا اس کے روزے کا ثواب ہے۔ اچھا، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزہ رکھنے والے کو اس کا اجر دوں گا۔ ایک روزے سے 70 سال کی مسافت جتنی جہنم سے دوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم گہرائی سے سوچیں اور سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بروز قیامت
قرآن پاک ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو صاحبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں۔ اور سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو سورۃ بقرہ آیت نمبر 157 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں اور عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی محبت وہ رحمت ہے جس کی گہرائی کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 مئوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کبھی بھی کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مگر ان کے پیچھے اللہ کی حکمت اور بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کی محبت انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی رشتوں، مال و دولت، شہرت یا خواہشات میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی اصل محبت سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے، کیا وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو فنا ہونے والی ہے؟ اصل کامیابی اللہ کی محبت میں سکون پانے میں ہے، کیونکہ وہی محبت دائمی اور بے لوث ہے۔ جو اس کی محبت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے دل کو ایسا اطمینان ملتا ہے جو کسی اور چیز میں ممکن ہی نہیں۔ بس اپنا رخ اللہ کی طرف موڑو اور دیکھو کہ وہ کیسے تمہارے دلوں کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو رمضان کے روزے کی شرائط ہوتی ہیں اس پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔